لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وخاتم النبیین، الحمدللہ۔ جی اب میں آپ کے سامنے نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں جس میں ہم نے معرف باللام سیکھنا ہے۔ اچھا، اس میں معرفہ کی دوبارہ سے ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ کتنے ٹائپ کا اس میں معرفہ ہوتا ہے۔ ایک اس میں علم سے مراد کسی انسان کا نام، کسی جگہ کا نام، پراپر ناؤن جسے ہم کہتے ہیں۔ دوسرا اس میں ضمائر جسے ہم پروناؤن کہتے ہیں، جیسے ہوا انگلش میں ہی اور اردو میں وہ۔ تیسرا اشارہ، اس میں اشارہ جسے ہم دس اور دیٹ، یہ اور وہ، عربی میں ھذا۔ اور چوتھا اسماء موصولہ الذی، جس کا مطلب ہوتا ہے جو۔ باقی ان سب کی تفصیل اپنے پوائنٹ پر آئے گی انشاءاللہ۔ اور پانچواں جو ہے معرف باللام۔ معرف باللام وہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی نکرہ اسم اس کو معرفہ میں تبدیل کیا جائے۔ اب معرفہ اور نکرہ کی چند ایگزامپلس، معرفہ اور نکرہ۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک ایگزامپل لکھتا ہوں، رجل۔ رجل اس کا مطلب ہے ایک آدمی، رجل ایک آدمی۔ اب یہ اس وقت حالت نکرہ میں ہے، یہ معرفہ اور نکرہ میں سے یہ نکرہ میں ہے۔ ایک تو اس کی تنوین ہونا اس کی نکرہ ہونے کی علامت ہے۔ لازمی نہیں کہ تنوین، جیسے آپ زیدن پہ آپ کو تنوین نظر آئے تو آپ اس کو نکرہ نہیں کہیں گے، وہ پراپر ناؤن ہے، وہ معرفہ ہے، اسے ہم نکرہ نہیں کہیں گے۔ باقی پراپر ناؤن کے علاوہ جتنے بھی ناؤن آئیں گے ان پہ تنوین ہوگی تو وہ نکرہ ہوں گے، جیسے رجل، جنت، شمس، ارض۔ یہ تمام نکرہ ایگزامپلز ہیں۔ اگر میں لکھوں گا زید، زینب، عائشہ تو وہ تمام معرفہ ایگزامپلز ہوں گی۔ آج ہم نکرہ ایگزامپل، میں ٹاپک کا نام لکھنا بھول گیا، معرف باللام، یعنی کسی بھی نکرہ اسم کو معرفہ کیسے بنایا جاتا ہے، معرفہ بنانے کا طریقہ، معرفہ بنانے کا طریقہ۔ جو ہم نے اس سے پہلے باتیں کی، اس میں اشارہ، اس میں علم، اس میں ضمیر اور اسماء موصولہ، وہ چاروں اٹسیلف معرفہ ہیں، ان کو بنانا نہیں پڑتا۔ لیکن معرف باللام وہ ہوتے ہیں جن کو بنایا جاتا ہے، وہ بنانے کا طریقہ کیسے ہے اس پہ غور کیجئے گا۔ رجل، یہ اس وقت ایک اسم نکرہ ہے، اس کو میں معرفہ کیسے کر رہا ہوں؟ میں ایک الف کا اضافہ کرتا ہوں، اس کے ساتھ ایک الف کے ساتھ ایک لام کا، اور کیا بن گیا؟ اس کو ملانے کے لیے میں نے کیا کر دیا؟ الرجل۔ یہ جو اس کی تنوین ہے، دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ، کہ میں چلیں اسے ریڈ کلر میں کر دیتا ہوں یا بلو کلر میں کر دیتا ہوں تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ چینج کیا آیا ہے۔ الف اور لام کا اضافہ ہوا، اور یہاں پہ جو تنوین تھی وہ اڑی اور وہ پیش سے کنورٹ ہو گئی۔ الرجل، 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 الف لام کا اضافہ ہوا اور وہ الرجل بن گیا۔ یہ حالت رفع ہے۔ اب اس کی حالت نصب اور جر میں بناؤں گا، پھر اوپر والی ایگزامپلز دوبارہ لکھوں گا۔ معرف باللام بنانے کا طریقہ غور سے دیکھ لیجئے۔ آپ کے پاس لفظ تھا رجل، رجل کے ساتھ الف لام کا اضافہ ہوا، یہ حالت رفع، نصب اور جر، یہ تینوں حالتوں میں کیسے ہوتے ہیں ان کو دیکھ لیجئے۔ اب میں اس کی نصب بنا رہا ہوں۔ نصب نارملی کیا ہوتی ہے؟ رجلن۔ اب رجلن سے کیا بنے گا؟ اب رجلن سے یہ بنے گا الرجلا۔ اس صورت میں آپ کو الف کا اضافہ نہیں کرنا، الف کا اضافہ صرف تنوین کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ الرجل، الرجلا، الرجلا۔
اور ایک اور اب یہ حالت جر میں دیکھیے، لی، الرجلی، الرجلا، الرجلو، الرجلا، الرجلی، الرجلو حالت رفع، الرجلا حالت نصب، الرجلی حالت جر. یہ اس وقت معرف باللام ہو گئے ہیں، یعنی ایسا اسم جو نکرہ سے معرفہ میں کنورٹ کیا گیا ہے الف لام کے ساتھ. یہ آپ کے لیے نئی سٹڈی آ گئی ہے. اب انشاءاللہ اس کی کچھ پریکٹس کر کے اس کا نیکسٹ ٹاپک کمپلیٹ کر کے میں آپ کو کچھ احادیث کے اگزامپل دوں گا، اس میں ہم پہچانیں گے. پھر سورہ کی ایک پریکٹس کروائی جائے گی جس میں ہم نے اب اسم کی چاروں حالتیں پہچاننی ہیں، کیونکہ اب ہمارے سامنے چاروں حالتیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں. الحمدللہ ہم اس ٹاپک کو اپنا کور کر چکے ہیں. اس کی اب یہ تو تھا واحد، اب اس کا مثنیٰ کیسے بنتا ہے؟ یہ واحد مثنیٰ. مثنیٰ اسی طرح کہ کچھ بھی نہیں کرنا، صرف شروع میں الرجلانی، الرجلانی اور الرجلینی، الرجلینی اور الرجلینی. بس صرف الف لام کا اضافہ ہوا ہے، باقی مثنیٰ میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. مثنیٰ میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اس کا جمع مکسر ہوتا ہے. رجل کی جمع رجال. رجال کو اب دیکھیے کیسے بنے گا، الرجالو، سیم اسی طرح الرجالو الف لام کا اضافہ کیا، الرجالا اور الرجالی، الرجالو، الرجالہ، الرجالی. یہ تو ایک رجلن ورڈ تھا. اب میں ورڈ چینج کرتا ہوں یہاں پہ تاکہ ڈفرینٹ اسماء کے ایگزامپل ہمارے سامنے آ جائیں. مسلمون کو ہم نکرہ سے معرفہ کرتے ہیں کیسے؟ المسلم، المسلم، المسلمہ، المسلمی. المسلمی، المسلمانی، المسلمینی، المسلمینی، المسلمون، المسلمین. المسلمین الف لام کا اضافہ ہوا، المسلمون، المسلمین. المسلم، المسلمہ، المسلمی، المسلمانی، المسلمانی، المسلمینی، المسلمینی، المسلمون، المسلمین، المسلمین. اب ایک مؤنث اسم اسی طرح تاء مربوطہ ساتھ لگے گا تو المسلمہ تو، المسلمہ تا، المسلمہ تی. اور سیم یہاں پہ آ جائے گا المسلمتانی، المسلمتینی، المسلمتینی. اور اس کی جمع مؤنث سالم بنے گی المسلماتو، المسلماتی، المسلماتی. تو یہ صرف ال کا استعمال ہے معرف باللام کسی بھی نکرہ اسم کو معرفہ بنانا. یہاں پہ ایک اور چھوٹا سا امپورٹنٹ پوائنٹ آئے گا ابھی آپ کے سامنے، اس کو نوٹ کر لیجئے گا، وہ آگے استعمال ہوگا انشاءاللہ. مسجدن کو ہم کرتے ہیں معرفہ المسجد، المسجدہ، المسجدی. اب ایسا نہیں آپ نے کہنا کہ یہ جب الف لام ہو رہا ہے تو یہ اسم غیر منصرف ہو رہا ہے، نہیں، یہ معرف باللام ہے. اسم کی اوریجنل جو پوزیشن پیچھے ہے وہ ہے مسجدن، وہ منصرف ہی ہے. وہ منصرف سے المسجد کا مطلب غیر منصرف نہیں ہو گیا، یہ معرف باللام ہو گیا. معرف باللام الف لام آنے سے تنوین اڑ جاتی ہے. میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، الف لام
کا اضافہ کرنے سے تنوین اکہری حرکت میں بدل جاتی ہے، اکہری حرکت میں بدل جاتی ہے۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ الف لام کے ساتھ تنوین کا اضافہ عربی میں بہت بڑی غلطی ہے، فاش غلطی ہے۔ المسجد، المسجدہ، المسجدی، المسجدانی، المسجدینی، المسجدینی، دو مسجدیں جمع۔ اب اس کی جمع ہمارے پاس تھی مساجدو، مساجدو، مساجدہ، مساجدہ، جمع ہمارے پاس اس کی مکسر تھی۔ اب اس کو میں کیسے بناؤں گا معرفہ؟ المساجد، المساجدہ۔ اب یہاں پہ ایک پوائنٹ نوٹ کرنے کا ہے، المساجدی غیر منصرف اسماء، مساجد اوریجنلی غیر منصرف تھا، مساجد یہ غیر منصرف اسم ہے، غیر منصرف، غیر منصرف اسم پر جب الف لام کا اضافہ کیا جاتا ہے تو وہ حالت جر میں زیر قبول کر لیتے ہیں، جیسے میں نے آپ کے سامنے اگزامپل کی۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، یہ آگے انشاءاللہ استعمال ہوگا۔ اگر آپ بھول بھی جائیں گے تو میں آپ کو یاد کرواتا رہوں گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایسا نہیں کہ کچھ ہمارے پاس کچھ بہت زیادہ برڈن آ گیا۔ تو امپورٹنٹ پوائنٹ، مساجد اوریجنلی غیر منصرف تھا، جب غیر منصرف اسم پہ الف لام کا اضافہ ہوا تو اس نے حالت جر میں زیر لے لی، جبکہ وہ الف لام کے بغیر حالت جر میں زیر نہیں لیتا۔ مساجد، مساجدہ، مساجدہ، ال سے المساجد، المساجدہ، المساجدی۔ تو یہ تو کچھ معرب باللام بنانے کا طریقہ ہے، انشاءاللہ واٹس ایپ پر ہم اس کی پریکٹس کریں گے۔ ابھی اسی معرب باللام کی تھوڑی سی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی، اب اس کے بارے میں ہم کچھ چیزیں دیکھیں گے، کچھ اس کے بارے میں مزید اسٹڈی ہوگی، کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ وہ اگلے لیکچر میں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔